للمتقین، اللہ کے دوست کام آئیں گے، اللہ کے ولی کام آئیں گے، متقی کام آئیں گے، جن کے صدقے آج بہاریں ہیں، جن کے دامن سے وابستہ ہے، اس وابستگی کو قائم رکھو، ان آستانوں پر حاضری دو، یہاں سے فیض لو، جہاں جہاں نسبت ہے اس نسبت کو قائم راسخ رکھو، قیامت کو یہی دوستی کام آئے گی۔ دعا ہے کہ میرا مالک میری اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس خانوادے کی جو بہاریں ہیں اللہ ان کی آپس میں اتفاق رکھے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو درخت ہم نے لگایا اللہ اس کا فیض تا قیامت جاری فرمائے، وہ پھل دیتا رہے، ہمیں بھی حصہ ملتا رہے گا۔ کل قیامت کو محبوب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے مالک تیرے تھے، تیری سادات کرام تھی، تیری اہل بیت تھی، ہم نے بھی حصہ ڈالا تھا، آج تجھ سے مانگ رہے ہیں مالک۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، تین چیزیں جس بندے میں پائی جائیں اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پہلی چیز جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، یعنی محبت خدا اور محبت مصطفیٰ جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسرا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جن کی آپس کی محبت جو ہے فقط خدا کے لیے ہو، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسے ناپسند کرے جیسے اسے آگ میں پھینکنا ناپسند ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اصل الاصول ہے، ہر چیز کی اصل یہی حدیث مبارکہ ہے۔ اور میں یہاں آپ کو اپنے مرشد کریم، یہ دیکھتے ہیں میرے دائیں بائیں وہ گلشن سلطانیہ کے وہ کھلے ہوئے پھول نظر آ رہے ہیں، اور میرے سامنے بھی اسی نسبت کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کل کا زمانہ افراط و تفرید کا زمانہ آ گیا، مادیت جو ہے وہ بندے کے اوپر سر چڑھ کے بولتی ہے۔ میں آپ کو اپنے مرشد کریم کا ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے بیان کر کے پھر کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے جو چیز ورثے میں ملی ہوئی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا احترام اور علماء کرام کا احترام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرف آدمیت جو ہے وہ شرف انسانیت سے سب سے زیادہ اس کا تعلق ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمیں ورثے میں اس حد تک ملی ہوئی ہے کہ سادات کرام کی عزت، سادات کرام کا احترام۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے مرشد کریم کا خاندانی نسبی تعلق میرے حضور سیدنا ابوبکر صدیق کے خاندان پاک سے ہے؟ آپ نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے حضور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل آپ کے خاندان پاک سے ہے، اور اسی خاندان کا فرد جو ولایت کے اس مقام پر ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بزرگوں سے کیا ورثے میں ملا، احترام سادات ورثے میں ملا، احترام علماء کرام ورثے میں ملا، تو یہ ورثہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کے سینے سے آ رہا ہے۔ اور صدیق اکبر کو فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے سینے سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو افراط و تفرید کا زمانہ آ گیا ہے نا، اس سے ذرا ہٹ کے بچ کے چلنا پڑتا ہے، پھر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت جو ہے وہ آپ کے سینے میں کامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، صحابہ سوال کرتے ہیں میرے نبی سے، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، یا رسول اللہ اس کا علم نہیں، یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں بات ذرا الٹ چل رہی ہے، میرے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ صحابہ بیٹھے سامنے،
میرے مصطفیٰ کریم کا سوال ہے، صحابی اپنی دانست میں، اپنے عقل اور شعور کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نماز افضل عمل ہے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ زکوٰۃ دینا افضل عمل ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جہاد کرنا افضل عمل ہے۔ قربان جے آقا کریم پر، نبی رحمت پر، نور مجسم پر، شافع یوم محشر پر، خاتم الانبیاء والمرسلین پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہنا تو ٹھیک ہے، سنو اللہ کی بارگاہ میں افضل عمل کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو خدا کے لیے ہو، دشمنی ہو تو خدا کے لیے ہو۔ یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے جو ہوتے ہیں، ان کی محبت خدا واسطے کی محبت ہوتی ہے، اس میں حرص نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، یہ اس خدمت کے لیے دنیا میں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، یہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے نزدیکی چاہتے ہو، تو پھر کرو کیا؟ اس کنبے کی خدمت کرتے چلے جاؤ، اللہ تم سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے خدمت خلق جو اللہ کے آستانوں سے، ولیوں کے آستانوں سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کی زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتی چلی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے سب کے سید کبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سب کے لیے دلوں میں محبت بسائے بیٹھے تھے۔ جو آیا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ایک ہی خوبی اور خصلت تھی، اس کا کام ہو جائے، اس کا دکھ دور ہو جائے، اس کے درد میں شامل ہو جاؤں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں بیٹھے سارے ایک گلدستہ نظر آتے ہیں، ہر کوئی محبت سے آ رہا ہے، عقیدت سے آ رہا ہے، اس اپنی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے اس محفل پاک میں شریک ہو رہا ہے۔ مجھے سوال کیا گیا، میں نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے۔ ایک وقت آیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کی ساری فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس رشتے کو، اس تعلق کو جو میرا اور سید کبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان تھا، تو ایک محبت کا رشتہ، اسی محبت کا رشتہ جو خدا واسطے کی محبت ہے، انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت اب چھاؤں دینے کے قابل ہے، وہ درخت اب پھل دینے کے قابل ہے۔ جب عبید صاحب کے بارے میں ہم سے مشاورت کی گئی کہ میں تھا، حافظ الطاف صاحب تھے، کہ ہمیں انہیں دین کا علم ہم نے پڑھانا ہے، یہ ورثہ ہوتا ہے، انبیاء کا ورثہ ہے، یہ دین کا علم ہے تو سب کچھ ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ تعلق قائم کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیتا ہے، ظلمت دور کر دیتا ہے، عقیدے کو